بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ مکہ میں کرفیو میں نرمی، مساجد کھولنے کا اعلان۔ سعودی وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ عمل درآمد اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی شہری روزانہ صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے سے عائد پابندی اٹھا لی گئی۔ وزارت داخلہ نے دوسرا اعلان یہ کیا ہے کہ 21 جون 29 شوال سے مکہ کی تمام مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی۔ شہر کی تمام مساجد میں پانچوں وقت کی نمازیں جماعت سے ادا کی جا سکیں گی۔ وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں کرفیو میں نرمی کا فیصلہ 2 مرحلوں میں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلے مرحلے کا آغاز اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا۔ اس دوران مکہ کے شہری صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکیں گے۔ 31 مئی سے مکہ مکرمہ آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ مکہ کے شہری دن بھر اپنے محلے میں چہل قدمی کر سکیں گے۔ مسجد الحرام میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ سابقہ فیصلوں میں جن سرگرمیوں کو استثناء دیا گیا تھا وہ حسب سابق برقرار رہیں گی۔ مکہ مکرمہ کے مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں حفاظتی اقدامات کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق کرفیو میں نرمی کا دوسرا مرحلہ 21 جون 29 شوال سے شروع ہوگا۔ 21 جون سے مکہ کے شہری صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے باہر نکل سکیں گے۔ تمام مساجد میں جمعہ اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمازیوں پر صحت ضوابط کی پابندی لازمی ہوگی۔ مسجد الحرام میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ نجی اداروں کے ملازمین کو بھی دفاتر میں ڈیوٹی کی اجازت۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نجی اداروں کے دفاتر میں ملازمین کو بھی دفاتر میں ڈیوٹی کی اجازت دے دی۔ نجی ملازمین کی حاضری پر پابندی اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ نجی کمپنیوں کی شاخوں اور ذیلی اداروں میں ملازمین اس سے کم تعداد میں ڈیوٹی پر بلانے کی ہدایت کی گئی ہے جتنا کہ 17 مارچ 2020 سے پہلے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بدھ کو بیان میں کہا کہ تمام نجی دفاتر کھلنے سے پہلے وزارت صحت اور نگراں اداروں کی جانب سے مقرر حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا اہتمام کر لیں۔ دفاتر کا ماحول کورونا وائرس سے پاک بنانے اور رکھنے کے لیے مقرر ضوابط اور ہدایات پر عمل کریں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے تمام نجی اداروں کو اتوار سے پورے عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی ہے، تاہم حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والے اداروں کو اس وقت تک ملازمین کو دفاتر میں ڈیوٹی سے روکا جائے گا جب تک وہ حفاظتی تدابیر کا اہتمام نہ کر لیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے 26 مئی کو پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان کیا تھا۔ 21 جون تک آمد و رفت پر پابندی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ سعودی حکام کرفیو میں نرمی کے فیصلے سے مکہ مکرمہ کو مستثنیٰ کیے ہوئے ہیں۔ داخلی پروازوں کے ٹکٹوں کے نرخ نہیں بڑھیں گے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ داخلی پروازوں کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان ابراہیم الروسا نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ایام میں سعودی عرب کی داخلی پروازوں کے ٹکٹوں کی قیمتیں 80% بڑھ جائیں گی۔ متعدد اکاؤنٹ سے اس قسم کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ ترجمان محکمہ شہری ہوابازی نے واضح کیا کہ داخلی پروازوں کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کے تمام دعوے من گھڑت ہیں۔ صارفین نے اپنی جانب سے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کی اطلاعات سوشل میڈیا پر پھیلا دی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ داخلی پروازوں کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کے دعوے غلط ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جتنے ٹویٹ کیے گئے ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ صارفین افواہوں کے چکر میں نہ پڑیں اور خبروں کے لیے متعلقہ اداروں کے ذرائع ہی سے رجوع کریں۔ نجران پر حملہ ناکام، حوثیوں کا ڈرون مار گرایا گیا۔ یمن میں احتیاطی فورسز کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے نجران کی جانب سے بھیجے گئے ڈرون کو مار گرایا گیا۔ عید کے روز بھی حوثی باغیوں کی جانب سے جیزان کے سرحدی علاقے میں حوثی باغیوں کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے گولے داغے گئے تھے، جن کے ٹکڑوں سے ایک علاقے میں رہنے والی 3 خواتین زخمی ہوئی تھیں۔ زخمی ہونے والی خواتین کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ لوگ عید کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ایک گولہ ان کے مکان کے قریب آ کر گرا، جس کے ٹکڑوں نے خواتین کو معمولی زخمی کر دیا تھا۔ بدھ کی شام سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے اتحادی فورسز کے ترجمان کرنل ترکی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے کہا ہے
یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے مسلسل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جن سے شہریوں کی جانوں کو شدید خطرے کا سامنا ہے۔ کرنل المالکی نے مزید کہا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ حوثیوں کی جانب سے عارضی جنگ بندی کا بھی احترام نہیں کیا گیا، جس کا اعلان اتحادی فورسز نے 9 اپریل کو کیا تھا۔ حوثیوں کی جانب سے جنگ بندی کا احترام نہ کرتے ہوئے اب تک 4,000 سے زائد مختلف سرحدی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے مختلف اقسام کا اسلحہ، جن میں بیلسٹک میزائل کے علاوہ ہلکا اور بھاری اسلحہ شامل تھا، کا استعمال کیا گیا ہے۔ سیاحتی ویزوں کی مدت میں 3 ماہ کی خودکار توسیع۔ سعودی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے مملکت میں موجود سیاحتی ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کے ویزوں میں 3 ماہ کے لیے خودکار توسیع کر دی گئی۔ جوازات کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے سیاح جو کورونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندی کے باعث مملکت سے روانہ نہیں ہو سکے، ان کی ویزوں کی مدت میں بغیر کسی فیس کے 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل جوازات کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے وہ افراد جو مملکت میں مقیم ہیں اور واپس نہ جا سکے، انہیں اپنے ویزوں میں توسیع کے لیے جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے ویزوں میں خودکار طور پر توسیع کر دی جائے گی۔ جوازات کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزوں میں خودکار توسیع قومی ادارہ معلومات کے تعاون سے کی جائے گی۔ قومی ادارہ معلومات موجودہ ڈیٹا کے حوالے سے ویزوں کی توسیع کا کام مرحلہ وار کرے گا، جس سے ان لوگوں کو سہولت ہوگی جو سیاحتی ویزے پر آئے ہوئے ہیں۔ یاد رہے، سعودی عرب میں فروغ سیاحت کے لیے گزشتہ برس جامع نظام مرتب کیا گیا تھا، جس کے تحت مختلف ممالک کے شہریوں کو آن ارائیول بھی سیاحتی ویزوں کا اجراء شامل ہے۔ اسیر ریجن میں فائرنگ کے تبادلے سے 3 شہری ہلاک، 3 زخمی۔ اسیر ریجن کی کمشنری الاموا میں فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 6 شہری ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعے کے اسباب معلوم نہیں ہو سکے، جبکہ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ اسیر ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ زید محمد الدباش نے کہا ہے کہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا تھا، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور طبی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہلاک شدگان کو قریبی ہسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی طبی نگرانی میں ہیں۔ واقعے کے متعلق تفتیش شروع کر دی ہے۔ ابھی تفصیلات دستیاب نہیں، تاہم زخمیوں سے ابتدائی تفتیش ہوئی ہے، ان کی صحت مستحکم ہونے کا انتظار ہے۔ واقعے کے اسباب اور تفتیش مکمل ہوتے ہی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ 11 ایئرپورٹس پر داخلی پروازیں اتوار سے بحال۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے اعلان کیا ہے کہ صحت حکام کی سفارش پر اتوار 31 مئی سے سعودی عرب میں داخلی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ 11 ایئرپورٹ سے پروازیں چلیں گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ داخلی پروازیں بتدریج بحال ہوں گی۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سعودی ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کو تمام حفاظتی تدابیر اور ضروری صحت انتظامات کی پابندی کرنا ہوگی۔ بیان کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی وزارت صحت اور ایئرپورٹس کے تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے انتظامات کر چکا ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ پروازیں کئی مرحلوں میں بحال ہوں گی۔ 2 ہفتوں کے دوران ملک کے تمام ایئرپورٹس کے لیے پروازیں مہیا ہوں گی۔ پہلے مرحلے کے لیے پروازوں کا آغاز ریاض، جدہ، دمام، مدینہ منورہ، گسیم، ابہا، تبوک، جازان، حائل، باہا اور نجران سے ہوگا۔ سعودی ریلوے جنرل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 31 مئی سے ریاض دمام ٹرین سروس بحال ہو جائے گی۔ SPA کے مطابق ریلوے کارپوریشن نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاض دمام ٹرین سے سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بدھ 27 مئی سے کارپوریشن کی ویب یا ایپ کے ذریعے ریزرویشن کرا سکتے ہیں۔ غیر ملکیوں میں کورونا سے متاثر ہونے کی شرح کم ہونے لگی۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں نئے کورونا وائرس سے متاثرین کی شرح کم ہونے لگی ہے۔ وزارت صحت کے بیان کے مطابق تارکین وطن میں کورونا کے نئے کیسز کی شرح 55% ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس سے قبل نئے کیسز میں ان کی شرح 82% کو عبور کر گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا وائرس سے متاثر سعودیوں کا تناسب 17% سے بڑھ کر 45% تک پہنچ گیا۔ غیر ملکی ورکرز میں وائرس سے متاثر ہونے کا تناسب گھٹنے کی بڑی وجہ ورکرز کے رہائشی مراکز پر ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم ہے۔ سعودی حکام نے احتیاطی صحت تدابیر کے طور پر ورکرز کے کیمپس پہنچ کر کورونا ٹیسٹ مہم میں بڑے پیمانے پر چلائی۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے ملک کے تمام 13 صوبوں کے گورنریٹس کے تعاون سے غیر ملکی
ورکرز کے لیے ایسی رہائش کا بندوبست کرایا جہاں سماجی فاصلے کا اصول مؤثر تھا۔ رہائشی مراکز سے ورکرز کی بھیڑ بھاڑ ختم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، مثلاً غیر ملکیوں کو ہوٹلوں اور سکولوں میں ٹھہرایا گیا، ان کے لیے رہائش کیمپ قائم کیے گئے، متعدد عمارتیں کرائے پر حاصل کی گئیں۔